نمادار ساتھی جو آپ جیسے ہمارے اکنا ہے، اگرچہ اکنا میں صرف پاکستان کے ساتھی نہیں ہیں، بنگلہ دیش کے ساتھی بھی ہیں، انڈیا کے بھی ہیں، بلکہ وہاں وائٹ امریکن بھی ہیں، افرو امریکن بھی ہیں، عرب بھی ہیں. اکنا میں اللہ کے فضل و کرم سے اچھی ریپرزنٹیشن ہے، ڈائیورسٹی ہے. لیکن پھر بھی وہاں پہ جو اخوان کے ساتھ ہیں، ان کی تنظیم جو ہے، جو عرب ہمارے بردرز ہیں، سسٹرز ہیں، ان کی میس ہے مسلم امریکن سوسائٹی، اور بنگلہ دیش کے ساتھیوں کی بڑی تنظیم مونا ہے، مسلم امہ آف نارتھ امریکہ. تو جب ان سے بھی بات ہوتی تھی تو یہی کہتے تھے کہ بھائی ہمیں عرب بہار کا ہے اور پورا خطرہ یہاں بھی ہو سکتا ہے، اس کا امکان ہے، ہم پوری ذہنی طرح تیار ہیں. ہم بہت سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہتے کہ وہاں ہم کلیم کرنا شروع کر دیں کہ یہ ہم نے کیا ہے اور ہمارے ساتھی تھے، اور وہ جو فلان کا نام آ رہا ہے وہ سیکرٹری جنرل، کچھ سوشل میڈیا پہ شروع ہو گیا تھا کہ وہ شیور کے سیکرٹری جنرل ہیں. یہ تو انہوں نے کہا نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، نہ ہم چاہتے ہیں. اور وہ محتاط بھی تھے. وہاں صورتحال یہ تھی کہ کچھ عرصہ پہلے جب وہاں پہ یہ آپ اندازہ کریں، پروفیسر غلام اعظم صاحب کو جب پھانسی دی گئی ہے، تو کیئر ایک بہت بڑی تنظیم ہے، پاکستان امریکہ میں مسلمانوں کی سکسیس سٹوری ہے. سوری، ان کا انتقال ہوا، اور اتنا لوگوں کو وہاں پہ پھانسی کا ہوا، اور وہاں پہ موجود بھی ہیں لوگ، ان کے بھائی یا بہن یا ان کے بچگان وہاں پہ ہیں. غلام اعظم صاحب کی جو ان کا انتقال جیل میں ہوا، ان کو سزا سنائی گئی. تو کیئر ایک بہت ہی مسلمانوں کی ایک سکسیس سٹوری ہے امریکہ میں، اور انہوں نے یہ سوچا، ان کے اپنی شورا میں مشورہ کیا کہ وہ ایک مذمتی بیان دینا چاہتے ہیں کہ غلام اعظم صاحب کو کیوں سزا سنائی گئی، یا جب ان کی وفات ہوئی تو اس پہ کوئی بیان دینا چاہتے ہیں. تو بتایا انہوں نے کہ جو بنگلہ دیشی ساتھی اس کیئر میں، جو اسلامک آرگنائزیشن ہے، اس میں جو انوالو ہیں، وہ بڑی مخالفت کر رہے ہیں. اسی طرح ہم نے مساجد میں دیکھا کہ بعض مساجد میں بنگلہ دیشی ساتھی بہت اچھے ایکٹیو ہیں مسلمانوں میں، اور مساجد کے لیڈرشپ میں بھی ہیں، لیکن ذرا جماعت کا نام آیا تو رضاکار کہہ کے بس سب غصے میں آ جاتے تھے. یہ چند سال پہلے کی بات ہے. اسی طرح مصر کے ساتھی، عرب ساتھی بہت اچھے نمازوں میں، مساجد میں بڑے وہ ہیں، ایکٹیو ہیں، لیکن ذرا اخوان کی بات آتی تھی تو سب غصے میں آ جاتے تھے. یہ ہمیں وہاں پہ تجربہ ہوا کہ مصر کے ساتھ بنگلہ دیش کے. لیکن پھر یہ اللہ کی پورے کو پورا فضل و کرم ہوا، تو اسی وجہ سے ہمارے بنگلہ دیش کے ساتھی جو وہاں پہ ہیں مونا کے، اور بہت ہی ایکٹیو کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم بہت محتاط رہنا چاہتے ہیں. بلا شبہ یہ بات ہے ان کی طرف سے بھی. تو اس لحاظ سے اسی میں جس میں ہماری دعائیں اور شامل ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ واقعی انہیں کامیابی دے. کہ مولانا نے تو جب یہ کہا کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، 40s میں کہیں کہا، تو اب آ کے 80s میں یا 90s میں دنیا مان گئی سوویت یونین کے انہدام کے بعد کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، ویسٹ میں خاص طور پہ مانا گیا. تو اب چیلنج یہ ہے کہ اس نظریے کو تو مان لیا گیا، اس کا عملی اطلاق کیسے ہوگا، اس کی عملی تفسیر کیسے سامنے آئے گی. تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس کو کیسے ہو کہ وہ جو نظری طور پہ مان لیا گیا ہے، دنیا جہان میں ریسرچ بھی ہو رہی ہے، اس سے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، اس کا عملی نمونہ کیسے پیش آئے. تو ہم نے جب ایک ہماری چند سال پہلے ادکرا میں ایک پروگرام میں جانا ہوا، وہاں ہم نے امریکہ میں USCMO بنائی، US کونسل آف مسلم آرگنائزیشن، ایک امبریلا گروپ ہے تمام مسلم آرگنائزیشن کا. تو اس کا ایک ڈیلیگیشن گیا وہاں پہ ترکی میں آگ پارٹی کے کنونشن میں. تو وہاں شیخ راشد غنوشی صاحب بھی آئے ہوئے تھے، جو آج کل جیل میں ہیں بدقسمتی سے. تیونس کے موجودہ حکمرانوں نے ابھی پھر سزا سنائی ہے، شاید 20 سال کی ہے، 23 سال کی. راشد غنوشی صاحب سے میں نے یہی سوال کیا کہ جناب مولانا نے یہ کہا، جب یہ کہا تھا کہ اسلام مکمل نظام حیات ہے، اس وقت ایک بھوپ اندھیرا تھا، خلافت عثمانیہ کے بعد ایک بھوپ اندھیرا تھا، پوری دنیا میں دنیا اسلام میں اس میں حلال تھا. تو انہوں نے جب یہ کہا تو یہ بہت بڑا چیلنج تھا. لیکن اب بالآخر اتنے سالوں بعد دنیا تو مان گئی ہے، اب اگلا مرحلہ کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی دو چیز سوچ کر رہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ یا تو کسی مسلمان ملک میں موقع ملے کسی اسلامی تحریک کو، کسی لیڈر کو، اور وہ واقعی نظام نافذ کر کے دکھائے، اور یا پھر دوسرا یہ کہ آپ ویسٹ میں ہیں، خاص طور پہ امریکہ میں جو مسلم کمیونٹی ہے، آپ کسی ایک ایسپیکٹ پہ کہ عملی طور پہ کوئی ماڈل وہاں اسٹیبلش کر کے دکھائیں. تو تب کوئی صورت ہوگی کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ جو اسلام کی بات ہم کرتے ہیں
ایک نظام حیات کی بات کرتے ہیں، تمام مسائل کے حل کی بات کرتے ہیں اور ہر مسئلے کا حل کی بات کرتے ہیں، تو وہ ہم عملی طور پہ اس کو دکھائیں کہ جب یہ نافذ ہوگا تو اس کی یہ صورت ہوگی. تو یا تو کسی مسلمان ملک میں یہ ہو یا کم از کم کچھ ایسپیکٹ پہ آپ ویسٹ میں، خاص طور پہ امریکہ میں آپ کی کمیونٹی وہ چیز عمل کر کے دکھائے پریکٹیکلی. تو یہ چیلنج بھی ہے. تو یہ چیلنج ہمارے ساتھ میں بھی ہے، آپ کے سامنے بھی ہے، ہر جگہ ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے کر کے دکھایا جائے. اب امریکہ میں جیسے میں چھوٹی سی یہ بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ یہ موقع ملا، اس دفعہ موقع ملا ہے غزہ کی وجہ سے جو قربانیاں وہاں دی گئی. جو اقبال نے کہا تھا نا، اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. اب بوسنیا میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور جس طریقے سے اس کو میڈیا میں، سوشل میڈیا میں دکھایا جا رہا ہے، وہ ظلم و ستم جاری ہے اور اس کے کئی مختلف پہلو لوگ بیان بھی کرتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں. لیکن اس کا میرا خیال ایک بہت ہی پریکٹیکل جو ایک مثبت نتیجہ نکلا ہے، نہ غزہ میں لیکن امریکہ میں خاص طور پہ اور ویسٹ میں بھی، کہ یہ موضوع اور اس لحاظ سے وہاں مسلمانوں کو بھی، عربوں کو بھی اہمیت ملی ہے الیکشن میں. ورنہ اس سے پہلے اگرچہ کیونکہ مسلمانوں کی تعداد کیا ہے، ہم بہت زور لگائیں تو کہتے ہیں ہم 2% امریکہ کی پاپولیشن 335-36 ملین ہے. لیکن وہ جو وہاں پیو کی جو ریسرچ ہے اس کے مطابق وہ 1 ملین کہتے ہیں اور جوش کی آبادی 2 ملین ہے، لیکن ان کی گرپ زیادہ مضبوط ہے ڈیفینیٹلی. تو اگر 1 ملین ہے تو 1% ہے جو 3 ملین، اور اگر 2% ہے تو 6 ملین کے قریب ہے ٹوٹل تعداد. اور پھر اس میں ووٹرز کی تعداد اور کم ہوگی اور ووٹ ڈالنے والوں کی تعداد اور کم ہوگی. لیکن اس وجہ سے یہ مسئلہ ملا، یہ فائدہ ہوا کہ وہاں ابنڈنٹ بائیڈن کی کمپین، ابنڈنٹ اس کی کمالا ہیرس کی کمپین، اور پھر یہ کہ مشیگن کی اہمیت اور مسلمانوں کے ووٹوں کی اہمیت کچھ نہ کچھ اس انداز میں ہوئی کہ اگر 5 وجہ ہیں ٹرمپ کے جیتنے کی یا کمالا ہیرس کے ہارنے کی، اس میں کم از کم کچھ نہ کچھ ذکر ہوا. یہ نہیں میں کہتا کہ مین وجہ ہوگی، نہیں، مین تو وجہ ان کی مہنگائی کا اور اس کا بائیڈن کا دیر سے امیدواری سے فارغ ہونا اور وہ امیگریشن کا مسئلہ اور یہ وہ ساری ایشو ہیں. لیکن ان 5 وجہ میں غزہ بھی ایک وجہ بن گیا، یہ ہوا ہے، اس کا فائدہ ہوا. پھر دوسرا یہ کہ نوجوانوں میں خاص طور پہ جتنے بھی سروے ہوئے، جو کیمپسز میں مظاہرے ہوئے، اس میں اندازہ ہوا کہ جنریشنل شفٹ ہے. 35 سال سے کم، 50 سال سے زیادہ. 50 سال سے زیادہ ہیں لوگ ہیں امریکن، وہ اسرائیل کے حق میں ہیں. 35 سال سے کم ہیں، وہ اسرائیل کے پوری پالیسیز کے خلاف ہیں، پیلسٹینین کے حق میں ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا، بلکہ جو کیمپسز میں جلوس نکلے ہیں اس میں تو جو اسٹوڈنٹ بھی آئے جنہوں نے اسرائیل کے خلاف مظاہروں میں شرکت کی. تو اس لحاظ سے انہیں بھی بہت خطرہ ہو گیا، اس لیے بہت توجہ دے رہے ہیں کہ کیمپسز کو کنٹرول کیا جائے. اس میں کچھ کامیابی ہوئی ہے اسرائیلی لابی کو. تو انہیں کامیابی یہ ہوئی کہ 3 یونیورسٹیوں کے پریزیڈنٹ کی چھٹی کرا دی ہے، بے شمار جو ہوئے قوانین چینج کروا رہے ہیں، کوئی پروفیسر کی بھی چھٹی ہو رہی ہے. لیکن ایک بات تو ہوئی ہے کہ غزہ کی جو قربانیاں ہیں، جو وہاں کے مسلمانوں کی اور وہاں کے جو فیملیز کی اور جو ظلم و ستم ہوا ہے، جو جینوسائیڈ ہے، اس کے نتیجے میں امریکہ میں نوجوانوں میں کم از کم، نہ صرف مسلمانوں کی بات میں نہیں کر رہا، ہر طرح کے نوجوانوں میں یہ تحریک پیدا ہوئی کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ جینوسائیڈ ہے، یہ جو ہے یہ ایتھنک کلینزنگ ہے اور یہ ظلم بند ہونا چاہیے اور اس میں امریکہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کوئی پالیسی تبدیل ہوگی، پالیسی سے تبدیل نہ ہو، ان کی بہت گرپ ہے. لیکن جو کنسنسس تھا امریکہ کے ایلیٹ کا اسرائیل کے مسئلے پہ، وہ کنسنسس ٹوٹا ہے اور بہت بری طرح ٹوٹا ہے وہ کنسنسس. اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ یہ پالیسی تبدیل نہیں ہوئی، لیکن بہت ہی واضح طور پہ جو کنٹرڈکشن ہے امریکن پالیسی کی، جو ڈوئلنس ہے اس کی پالیسی کی، جو اس میں نفاق ہے، وہ کھل کے سامنے آیا ہے. اور اس لحاظ سے مسلمانوں کو فائدہ ہے کہ وہ کام کریں، عملی طور پہ کام کریں. وہاں جیسے تحریک اکنا کی ہے، میں نے بتایا مونا کی ہے، پھر میس ہے، اور وہ مل کے کام بھی کر رہے ہیں. اور بھی جو آرگنائزیشن ہے جیسے مختلف پروفیشنل یا دوسرے طریقے سے، کہ اس چیز کو لے کے ہم آگے بڑھیں. سوسائٹی میں پھر اور بھی بہت سارے کام کرنے کے. تو ویسٹ میں جو موقع مل رہا ہے جس طریقے سے، تقریباً میرے خیال جتنے بھی ممالک ہیں ویسٹ میں، اس میں اسپورٹس ہوں یا پارلیمنٹ ہو یا سوسائٹی کے مختلف طبقات ہوں
حلال چیزوں کی جو وہاں مارکیٹ بن رہی ہے. تو یہ بہت میرا خیال یہ چوتھا موقع ہوا ہے دنیا میں. پہلے جیسے اسپین کا لے لیں, پھر آٹومن کا لے لیں, اس کے بعد کوئی کا, کہ یہ موقع ملا ہے دوبارہ ویسٹ میں اسلام کو جانے کا. تو اس لحاظ سے ایک اپورچونیٹی کا بہت ہی بڑے امکانات ہیں, دروازے کھلے ہیں ان کے. تو اس میں اگر کام ہو, سلیقے سے کام ہو, جس کے لیے آپ کی دعائیں چاہیے. اتنا کہ جیسے محسن بھائی نے بتایا, ماشاءاللہ ہم اپنے منہ سے کیا کہیں, لیکن اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو ہم تھوڑا بہت جتنا بھی ہم کام کر سکے ہیں, ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کے زیادہ نتائج دکھاتے ہیں. ہماری کوشش شاید اتنی نہیں ہوتی, لیکن شاید نیتوں کا پھل ہے, کچھ ساتھیوں کی دعائیں ہیں کہ وہاں پہ. اور پھر جیسے ابھی کہا ندیم بھائی نے کہ سید مودودی کا یہ جو ایک لگایا ہوا پودا ہے, ہر جگہ اس کے پھل مل رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے. تو یہ بات آخری بات میں کروں گا کہ مولانا مودودی کی بات آئی. لیکن ہم نے بھی تھوڑا بہت اسٹڈی کیا دنیا کے اور بھی مفکرین کو, جنہوں نے بڑے انقلابی تجربات بھی کیے. اور مجھے یاد ہے یہ شاید دیوان سنگھ مفتون ایک مصنف تھے, انہوں نے سکھ مصنف تھے بڑے مشہور, انہوں نے لکھا تھا کہیں کہ کچھ لیڈر ہوتے ہیں جو وہ نظریہ پیش کرتے ہیں, اور کچھ لیڈر ہوتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں, اور کچھ ہی لیڈر ہوتے ہیں جو نظریہ بھی پیش کرتے ہیں اس پہ عمل بھی کر سکتے ہیں. اچھا, مولانا کا کمال یہ ہے کہ نہ صرف انہوں نے نظریہ پیش کیا, اس پہ لٹریچر بھی دیا, اس پہ جماعت بھی بنائی. پھر اپنی حیات میں ہی انہوں نے تقریباً 7 مختلف تجربات ہوئے جماعت کے, انڈیا میں تقسیم سے پہلے, اس کے بعد جماعت, پاکستان, آزاد کشمیر, مقبوضہ کشمیر, بنگلہ دیش کے تجربات, نیپال بھی, اور سری لنکا کے تجربات. یہ کوئی 7-8 تجربات بنتے ہیں, ہر ایک انداز مختلف ہے. لیکن مولانا نے اس کو انویژن کیا کہ ہر جگہ ایک ہی پالیسی نہیں ہوگی. تقسیم انڈیا میں بڑے واضح طور پہ کہا کہ بھارت میں دعوت پہ کام ہونا چاہیے, اور یہاں دعوت سے پورا سیاست میں بھی آئے, اتحاد بھی کیے. تو یہ جو مولانا کی کامیابی ہے کہ اپنی زندگی میں جو انہوں نے پودا لگایا, اس کی مختلف شکلیں بھی اپنی زندگی میں ان کو پروان چڑھایا, اور اس کو ان قابل کیا کہ وہ مختلف طرح کے تجربات مختلف ملکوں میں ہو سکیں. تو یہ اور یہی بات ہے کہ جس کے نتیجے میں جو ہمارے ساتھی باہر گئے, ہم لوگوں کو موقع ملا, تو وہاں 1968 میں ایکنا کا پودا لگایا, وہ یہی سے فارغ لوگ تھے, اور وہاں اخوان کے جو فارغ لوگ تھے انہوں نے وہاں پودے لگائے. تو یہ سارے کے سارے پودے لگ رہے ہیں, یہ سارے تناور درخت بھی بن رہے ہیں. دعا کریں کہ جتنا زیادہ یہ کام کر سکیں, انہیں اللہ تعالیٰ کامیابی بھی عطا کرے, اور ان کے کام میں زیادہ برکت عطا کرے.